بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 منصة، و70 منصة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأخرج الترمذي وأبو داود واللفظ له عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین اسلام پہنچایا ہے اور کامل و مکمل پہنچایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر اتمام کر دیا. اس میں اتمام بھی ہے، اس میں اکمال بھی ہے، مکمل بھی ہے، تام بھی ہے، پورا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کی ساری باتیں جو آئندہ ہمارے حق میں خیر تھی یا برائی تھی بیان فرما دی. اور بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر یہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات تو بے شمار ہیں. ان میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آئندہ یہ ہوگا. دیکھ لو روایتوں کے اندر کہ پہلے دجال آنا ہے یا حضرت مہدی آنے ہیں، پھر بعد میں کون آنے، سب پتہ پہلے سے. کیسے فتنے پھیلنے ہیں، یہ ساری کی ساری زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، یہ پہلے سے پتہ ہے ہم لوگوں کو. روایت میں چونکہ ذکر آیا حضرت مہدی آئیں گے، کس طرح رہیں گے، کن کن سے ملک شام کے 2 لشکروں کا پورا ذکر موجود ہے، کیسے کیسے وہاں ان کے ساتھ خراسان سے لوگ جڑیں گے، ساری روایت تو پہلے سے پتہ ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ساری باتیں پہلے سے پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم سامنے گڈھا ہے یہ بول دیا گیا پھر بھی گر جاتے ہیں. یہ چیز گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ فتنہ ابھرے گا، یہ ابھر رہا ہے، ابھر چکا، ہم فتنے کے اندر داخل ہو چکے، پھر بھی اس کے باوجود ہم ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہیں جن سے اللہ کے حبیب نے بہت پہلے ہمیں بول دیا تھا کہ ان سے دور رہنا، ان چیزوں سے دور رہنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بڑی عجیب و غریب بات فرمائی: لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور، یقینی، ڈیفینیٹلی یہ ہوگا، یقینی بات ہے. جو ساری چیزیں حضور کی بتائی بھی ہو رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہوگا؟
فرماتے ہیں ضرور بے ضرور میری امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا جیسا وقت بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا۔ میری امت ضرور بے ضرور وہ سارے کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں، جتنی خباثتیں، گناہ، جتنی غلط باتیں ان لوگوں میں رائج تھیں، اپنے نبی کے بھی خلاف تھے، اپنے ولی کے بھی خلاف تھے، سب لوگوں کی مخالفت ساری چیزیں ہوتی تھی، ان کے اپنے اعمال میں اتنے فالٹ تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سامنے یوں کہیں گے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے کہ اس روایت کے تحت میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کلام پاک کے اندر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ ہے بات۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ، اے موسیٰ تم تو آ کر کے ہم سے یوں کہہ دیتے ہو، میں تو وہاں گیا تھا کوہ طور پر اور ہم سے جو اللہ نے کہا تم یوں کہتے ہو، اب ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے تمہاری بات کہاں چل رہی، کس سے بات چل رہی، ہمیں کیا پتہ، تم ہمیں لے کے چلو، اور جیسے تم سے بات ہوتی ہے ایسے ہم سے ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سے خود کہے کہ توریت دی ہے میں نے بھی اپنے موسیٰ نبی کو، ان کی اطاعت کر لینا، ان کی بات ماننا، تب مانیں گے۔ حالانکہ یہ بات ایک خباثت پر مشتمل تھی۔ آج بھی ایسے اس امت کے اندر، امت سے مراد دونوں امتیں لے رہا ہوں، امت اجابت، امت دعوت، جو ایمان قبول کر چکے یہ امت اجابت کہلاتے ہیں، جو ایمان قبول نہیں کرے وہ بھی تو حضور کی امت میں ہے، وہ امت دعوت کہلاتے ہیں، ان تک دعوت ابھی دینی باقی ہے، اسلام قبول کریں گے۔ تو اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اس بات کو، ارے صاحب جیسے ان سے کہا تھا ایسے ہم سے تو کہے اللہ کو، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب توفیق ملے گی تو میں نماز، اب پتہ نہیں ہاتھ بھی اللہ نے دے رکھے ہیں، پانی بھی دے رکھا، اب تو گرم بھی دو چولہے لگا رکھے ہیں، اور جگہ ایک ہوتے ہیں یا تو دو لگے ہوئے ہیں گیزر، ساری چیزیں گرم ٹھنڈے کا سارا جگاڑ ہے، اس کے بعد یوں کہتا ہے کہ توفیق ملے گی، اس کا مطلب کیا نکلتا، اللہ خود کہے گا آ کر کے، اب ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا، یہ تو بات بن نہیں۔ توفیق کہتے ہیں کسی عمل کے لیے وہ اسباب مہیا ہو جائیں جس سے وہ کام ہوگا، یہی ہے توفیق۔ نماز پڑھنے کے جو چیز چاہیے آپ کو سب آپ کے پاس ہے، آپ کو توفیق آلریڈی ملی ہوئی ہے، اب الگ سے نہیں کہنا اس بات کو۔ روزہ رکھنے کے لیے اسباب جو ہوتے ہیں وہ سب آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کا جسم ہے، آپ کی ساری چیزیں ہیں، اللہ نے انتظامات دی ہیں، بس یہی توفیق ہے، الگ سے نہیں ہوتی توفیق کہ بھئی یہ سارے انتظامات اللہ نے دے دیا اب اللہ ہم سے کہے گا آ کر کے، یہ تھوڑی ہوگا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا یہ موسیٰ پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہا ہو، ہمیں لے کے چلو، تو 70 بڑے بڑے سردار لیے حضرت موسیٰ نے کہ بھی ایسا کرو اپنے قوم کے بڑے لے لو، آپ سب تو جا نہیں سکتے، 6 لاکھ کے لگ بھگ تھے وہ بنی اسرائیلی، آپ کو پتہ ہے 5,88,000 نے جو الٹا سیدھا کام بھی کرا تھا، پوری بات آپ کو معلوم ہے۔ تو اب کہنے لگے ٹھیک ہے، 70 لوگ ہو گئے خاص جن کی بات اپنے اپنے چھیتر میں مانی جاتی، لے کے چلے گئے۔ اللہ نے باقاعدہ بات ہوئی، حضرت موسیٰ سے بات کی، اللہ نے کہا کہ بھی دیکھو میرے نبی ہیں اور آپ کو بات ماننی ہے، کہ جی بالکل مانیں گے، جی بالکل مانیں گے، اور ہم نے جو ہے کتاب بھی دی ہے، اس کو ماننا کہ بالکل مانیں گے، جی بالکل مانیں گے۔ اب کہنے کے بعد آپس میں کہنے لگے بات چیت تو ہو رہی، پتہ نا کیا پتہ کوئی بول لیا ہو پیچھے، کیا پتہ کوئی پیڑ کے پیچھے بیٹھا چھپا ہوا بیٹھا ہو، مطلب ایک عجیب طرح کی خباثت ذہنی دماغ کہ کیا پتہ کوئی ویسے ہی چل لیا ہو۔ اور آج کل تو آدمی کچھ بھی کہہ دے، کوئی موبائل رکھ دیا ہو کہیں کو، کہیں سے اوپر سے آواز، آج کل چل رہا ہے سارے ٹیپ ریکارڈر چلتے ہیں۔ اب کہنے لگے کہ جب تک نہیں مانیں گے حضرت موسیٰ، جب تک کہ اب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، میں آنکھوں سے دیکھیں گے، حتیٰ نظر اللہ جہرۃ، کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا ایک مرتبہ، اللہ نے کہا تھا کہ ذرا سا اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کر کے، اگر یہ باقی رہے گا پہاڑ تو تم بھی دیکھ لیو، اور دات جلدی سے وہ سارا ڈھیر ہو گیا، وہ تو حضرت موسیٰ بھی گر گئے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، بس فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، آنکھوں کے سامنے ایسی بجلی اوپر سے آئی، آسمان سے اللہ کا عذاب آیا، سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں تو خاص آدمی لے کے آیا تھا، اب وہاں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے تم نے مارا،
تو تم نے مار لیا، اگر خاص خاص آدمی لے گئے تم، جن لوگوں کو اعتراض تھا بڑے بڑے ان کو لے گئے تم، معاملہ ختم ہو گیا۔ یا اللہ تو انہیں دوبارہ زندہ کر دے، میں لے جاؤں تاکہ جا کر گواہی دے دیں گے وہاں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہو کر کیا ہے، اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا بات، کہنے لگے اللہ بالکل مانیں گے، اب تو بالکل جی، کیونکہ منع کریں گے تو بجلی پھر آ جائے گی، پھر گرے گی، تو بالکل مانیں گے اللہ، کیسی بات ہے بالکل مانیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی سرکشی نہیں کر سکتا، آپ سوچیں اس چیز کو، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ اتنا واقعہ دیکھنے کے بعد آدمی پھر بھی یوں کہتے کہ نہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہوا۔ وہاں سے آئے، آنے کے بعد قوم نے پوچھا اپنے سرداروں سے، آپ بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو؟ کہ ہاں جی واقعی بات ہوتی ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے، اور اللہ سے بات ہو، اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں حضرت موسیٰ کی بات ماننی ہے، توریت کو بھی ماننا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ایک لفظ اور بڑھا دیا اپنی طرف سے، کہ یوں بھی کہا دیکھ لیو، عمل کر سکو تو کر، نہ تو کوئی بات نہ، عمل کر سکو تو کر لیو، نہ تو کوئی بات نہ، یہ اور بڑھا دیا۔ اللہ رب العزت کا پھر عذاب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ طور کو لے آئے تھے اٹھا کر کے، اسی واقعے پر تو لائے تھے، پورا کوہ طور میں نیچے سے اٹھا کر کے، زمین اللہ نے کیسے اٹھایا ہوگا، وہ اٹھا کر کے یوں لے آئے اوپر، پوری کی پوری قوم کے اوپر۔ اب کہا بتاؤ مانو گے نہیں مانو گے بات، اب بتاؤ، اب یہ دیکھ رہے ہیں اوپر۔ تو یہاں جو لفظ آئے ہیں کلام پاک کے اندر، آپ حیران ہو جائیں گے، سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، کہ جی بالکل سن لیا ہم نے، سن لیا، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، دل میں کہہ رہے تھے اندر سے کہ ہم مانیں گے نہیں، سوچے آپ، ظاہر میں کہہ رہے تھے ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور دل سے کہہ رہے تھے اندر کہ نہ۔ تو اب یہ روایت آپ سمجھیں کہ میری امت میں بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ اتنی بڑی خباثت ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر تھی، اپنے نبی کی ہر بات میں مخالفت کیا کرتے تھے، کوئی بات آ گئی اور ڈھونڈتے تھے کس طریقے سے ان کی باقاعدہ مخالفت ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھی آپ چلو، قوم عمالقہ سے جنگ کرنی ہے۔ جو آپ کو پورا واقعہ یاد ہی ہے، فرعون تو غرق ہو ہی گیا۔ فرعون غرق ہونے کے بعد جب باہر آ گئے ادھر، حضرت موسیٰ تو ہو گئے تھے پار اپنی قوم کو لے کر کے، اور وہ جب بیچ میں آیا تو اللہ نے غرق کر دیا اسے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو آ کر کے خبر دی کہ بھئی اللہ نے آپ کا دشمن فرعون اور اس کی جو قوم تھی سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو انہیں یقین نہیں آیا، نبی کے کہنے پر بھی انہیں یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے موسیٰ وہ تو بڑا ہیوی آدمی تھا، بھئی 400 سال جس کے سر کے اندر درد نہ ہوا ہو، جس میں اکڑ اتنی ہو کہ اپنا آپ کو خدا کہہ دیا ہو، انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب ہم اس کا جسم تمہارے سامنے لا کر کے رکھیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ۔ اب اللہ نے اس کا جسم، تو اللہ نے حکم دیا دریا کو، بحر قلزوم کو، یہ بھی غلط چل رہا ہے، دریا نیل میں غرق نہیں ہوا، دریا نیل کا واقعہ نہیں ہے، وہ حضرت عمر والا واقعہ ہے، جو خط رکھا تھا وہ دریا نیل کا ہے، یہ دریا نیل کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ ہندی تھوڑا بہت جانتے ہیں، ورلڈ میپ آپ نے پڑھا ہے، تو سویج نہر ہے، وہ سویج نہر کے نام سے جو یورپ سے جو ہمارا ایشیا ہے، ایشیا کو یورپ سے جوڑنے والی ایک نہر ہے۔ نہر کیا پورا بہت بڑا سمندر کا علاقہ ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، اسے جو ہے بحر قلزم کہتے ہیں اسے، اور ویسے سویز نہر کہتے ہیں ہندی میں، وہ والا حصہ ہے جس میں غرق، دریا نیل نہیں ہے، وہ دریا نیل تو اس کے بہت ادھر ہے، آگے ہے۔ تو اب یہ جو اللہ نے نکال کے باہر ڈالا تو دکھایا کہ دیکھو یہ ہے، مر گیا نہیں مر گیا، تب کہا کہ ہاں اب ہمیں اس بات کا یقین آیا، اب اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، اب تو بات جو کہیں وہ بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان سے کہو قوم عمالقہ ہے جو فلسطین کا ایریا، وہاں چلے جاؤ، آپ کا آبائی وطن وہی، حضرت ابراہیم کا وطن وہی ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، جا کر کے ان سے جنگ کرو اور انہیں ہٹاؤ وہاں سے۔ تو اب تو اتنا بڑا معجزہ دیکھا نا، کیسے کیسے 12 راستے بنے ہیں، ابھی آنکھوں سے دیکھا ہی ہے، کیسے فرعون غرق ہوا ہے، باہر پھینکا اور سب چیز اللہ کی۔ اب اس کے باوجود بھی یوں کہا کہ موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ روایت یہ کہتی میری امت بھی ایسا ہی کرے گی،
یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب اتنا بتا دوں گا کہ میری امت پر وہ حالات آئیں گے، ویسا کرے گی جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، تو یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کو یہاں پر جوڑ لگ سکے کہ ہماری جب اس قوم نے ایسا کیا ہے تو یہ قوم بھی ایسا کرے گی۔ اب چونکہ انبیاء تو کوئی آئیں گے نہیں، تو انبیاء کے جو نیچے والے ہوتے ہیں، انبیاء کے وارثین، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، ان کی بات کی نافرمانیاں سیم اسی طرح سے ہوں گی جیسا کہ اس کے اندر روایت میں ذکر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو پھر عذاب دے دیا۔ ہمارے اوپر بھی عذاب ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ ایک صاحب اس بات کو کہہ رہے تھے، ایک شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ استاد صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک انسان ہے اچھا کھا رہا ہے پی رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بڑے چین سکون زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اوپر عذاب کہاں ہے؟ حضرت نے بتایا کہ تمہیں محسوس نہیں ہو رہا، وہ بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ رب العزت نے اس سے نمازوں کی توفیق چھین رکھی ہے، بہت بڑا عذاب ہے یہ سو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی یاد کی توفیق اس سے چھین رکھی ہے، نہ اسے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے لیے بٹھا رہا، نہ نماز کے لیے بلا رہا، نہ اپنے سامنے کھڑا کر رہا، اللہ نے اس سے لا تعلقی کر رکھی۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اگرچہ اس کو ہم عذاب نہیں سمجھتے۔ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب آیا، میدان تیہ کے اندر 40 سال کے لیے ان کو بھٹکا دیا گیا۔ ایک میدان ہے، وہ علاقہ اب بھی موجود ہے، صبح چلتے شام میں وہی ملتے، پتھر رکھ کے گئے نشانی کے لیے، پھر چلے شام تک، پھر وہیں آ کر کھڑے ہو گئے، ارے بھائی یہ پتھر وہی ہے، ہم تو لکھ کے گئے تھے اس کے اوپر یہاں۔ 40 سال کے لیے اللہ نے انہیں بلا دیا۔ اللہ نے منہ و سلوہ دے دیا اوپر سے، اللہ کی نعمتیں ہیں، بغیر کمائے ساری چیزیں مل رہی تھیں۔ اور ایسا ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں بھی، آپ دیکھیں جتنی نعمتیں ملتی ہیں نا اتنا ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے، جتنی نعمتیں بڑھیا مل رہی ہیں اتنا ہی دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے نا جی ہم نہ کھا رہے یہ منہ و سلوہ، روز کھاتے کھاتے ہمارا جو ہے من بھر گیا، حالانکہ جنتی کھانا، کہہ رہا نیا من بھر گیا، ہم تو پیاز کھائیں گے گنٹھی، ہم تو پیاز کھائیں گے، گیہوں کھائیں گے، دال کھائیں گے، یہ کھائیں گے۔ دال خور تھے یہ لوگ، دال خور کہتے ہیں ہمارے ساتھ، دال خور لوگ تھے یہ۔ اچھا خاصا گوشت، اچھا خاصا وہ ایک برفی کی طرح سے کوئی چیز اوپر سے آتی تھی جو پیڑوں کے اوپر جم جاتی تھی، وہ اسے چھٹا کر کھاتے تھے، بہت بہترین۔ ایسی کوئی برفی ہے ہی نہیں، یہاں دنیا میں نہیں ہے برفی، کیونکہ وہاں سے آ رہی تھی نا، تو یہاں کیسے ہو جائے گی؟ کہنے لگے نہ ایسا نہ کھانے کے، ہم کھائیں گے پیاز گنٹھی، ہاں، اور جو ہے دال بھی کھائیں گے، گیہوں بھی کھائیں گے، اور ککڑی بھی کھائیں گے، ککڑی اور کھیرا، من قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، یہ ہے وہ ککڑی، کھیرا، گیہوں اور پیاز اور تمہارے یہ دال، یہ کھائیں گے۔ جب اللہ نے کہا چلو ایک کام کرو، اس علاقے میں ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ، اب اپنے آپ بو، اپنے آپ کھیتی کرو، اگاؤ اور کھاؤ۔ اللہ نے کہا جب تم یہاں سے باہر جاؤ گے اور اس چھیتر میں جاؤ گے، اس شہر میں جاؤ گے، تو ایک بات کا دھیان رکھنا، جھکتے ہوئے جانا، سجدے میں گرتے ہوئے جانا اور معافی مانگتے ہوئے جانا۔ تو سجدے میں جانا مطلب اس طرح جانا کہ کچھ سجدہ، ایک سجدہ تو یہ ہوتا ہمارا، ایک ہوتا بالکل آدمی اس طرح سے جھک کر کے جائے، اپنے آپ کو احساس ہو، اور یہ کہنا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس انداز میں جانا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کلام پاکی میں ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ سجدے کی جگہ یہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، ایسا کر کے گھسٹ کے گئے الٹے۔ اور دوسری بات اللہ نے کہا تھا یوں کہنا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ بالی میں گیہوں جو ہوتا ہے اس کی جو بالی ہوتی ہے، مطلب گیہوں ہی سمجھ لو جی، گیہوں کرتے ہوئے گئے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر عذابات اسی لیے آئے، پھر بہت سارے عذابات آئے، طوفان کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا ان کے پر عذاب آیا، خون کا ان کے پر عذاب آیا، ان کے سارا کھانے میں خون ہی خون ہو جایا کرتا تھا، کھانا کھانے بیٹھے ان کے وہ مینڈک گر جایا کرتے تھے، بڑے عجیب ان کے اوپر جو ہے عذابات آئے۔ نو عذاب کا ذکر ہے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ سارے کے سارے 9 ہیں، دوسری جگہ بھی یہاں بھی ملا کر کے۔
تو فرماتے ہیں لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل، کہ میری امت بھی وہی سب کرے گی جو بنی اسرائیل نے کرا. جتنی نافرمانی انہوں نے کی ہے، حد درجے کی نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی، وہ حد درجے کی نافرمانی یہاں بھی ہوگی. فرماتے ہیں حذو النعل بالنعل، اور اس طریقے سے ہوگی جیسا کہ ایک جوتے کے برابر میں دوسرا جوتا رکھ دیا جائے. دونوں سیم ہوتے ہیں نا تو سیم ہو جائیں گے. دو جوتے تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، اب وہ تو گڑبڑ ہو جائے گی نا اگر دوسرا الگ ہوا تو دوسرا جوتا اس جوتے کو بالکل سیم ہوتا ہے تو وہ سارے گناہ، اور آگے گناہ لکھا ہوا ہے حتی ان کان منہم من اتی ام علانیۃ، اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت بھی ہوا ہو جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو کھلم کھلا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کام کو کریں. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ ادھر یورپ کے 48 ممالک، ان میں اگر آپ لوگوں کا جانا ہوا ہو، نارتھ امریکہ کے 22، ساؤتھ امریکہ کے 12 ملک، بڑا برا حال ہے. یہ روایت ہے نا بالکل صاف وہاں پر محسوس ہوتی ہے، دکھائی دے گی آپ کو، باقاعدہ دکھائی، یہ روایت آپ کو وہاں پر دکھائی دے گی. ماؤں کے ساتھ زنا کے وہاں پر رات دن کے کیس ہیں، رات دن کے کیس ہیں وہاں پر، اور رضامندی سے، ایسا بھی نہیں کہ زبردستی ہو گیا. تو وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا وہاں ہی کیوں دیکھو، آپ کے یہاں نہیں ملتی یہ چیزیں؟ ایسے کتنے کیس ہیں، باپ کے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ماں کے ساتھ والے کیس آپ کے ہندوستان کے اندر موجود ہیں. ہمیں تو چپ کے فون آتے ہیں بہت سے لوگوں کے، راتوں کو نیند نہیں آتی. آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے جب وہ کیس سنتے ہیں کہ ایسا کچھ، گھنٹوں لگتے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں، دماغ اس کو مطلب قبول نہیں کرتا کہ ہم لوگ ان چیزوں میں نہیں ہیں، دماغ قبول ہی نہیں کرتا کہ ایسا ہو چکا. بہرحال فرماتے ہیں کہ میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا. جتنی نافرمانیاں وہاں ہوئی ہیں وہاں یہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے متوجہ ہو کر کے ایک وعظ بیان کیا، ایک بیان کیا، اور بیان کرنے کے اندر ایسا بیان کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے لوگوں کے، وجلت منہ القلوب، اور دل جو ہے گھبرا گئے، ڈر بیٹھ گیا دل میں کہ یہ تو بڑا عجیب بیان ہے حضور کا. فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کأن هذه موعظة مودع، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ جو بیان آپ نے کیا ہے نا وہ تو ایسا بیان ہے جیسا کوئی جانے والا بیان کرتا ہے. انہوں نے محسوس کر لیا اس چیز کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ وقت ہے. فماذا تعہد الینا، تو آپ ہمیں کیا خاص عمل کا ہمارے لیے وصیت کرتے ہیں، اس خاص عمل ہمیں دے دیجیے. تو حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں رکھنا، والسمع والطاعت، ہر عمل میں سننا اور اطاعت کرنا، ہر عمل میں سننا اور اطاعت کرنا. سننا اطاعت کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، نہیں، یہ بھی ہے. باقی اس کے علاوہ کہتے ہیں نا کہ صاحب پیشانی سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، پیشانی کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، اور تمام اعمال کے اندر اتباع سنت ہو. اس لیے کہ اس وقت وہی شخص محفوظ رہے گا فتنوں سے جس کی زندگی اتباع سنت کے اوپر کامل و مکمل ہو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے بچانے کا راستہ ہی نہیں ہے کہ فتنوں سے کوئی آدمی محفوظ رہ لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اتباع سنت میں یہ دم ہے، جو آدمی اتباع سنت ہوتی ہے تو ایک کوچ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے چاروں طرف اللہ کی طرف سے ایسا بن جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ فتنے اس تک نہیں پہنچ پاتے. اور جب اتباع سنت نہ ہو یا کم ہو تو اتنی جگہ کیا پڑی ہے، خالی پڑی، وہیں سے گھس جاتا فتنہ، ذہن خراب ہو جاتا ہے وہیں سے. جتنی کم سنتوں کی اتباع کریں گے اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب آج کل لوگوں نے جو ہماری سنتیں ہیں نا اس کو ہلکا ہلکا سمجھ رکھا. ایک صاحب یوں کہہ رہے تھے، اجی مول صاحب یہ سنتی تو ہے، فرض تھوڑی ہے. لفظ سنت اس نے کہا اتنے ہلکا ہلکا کر کے کہا، سنت تو کہا لیکن اسے
اتنا لیول جو ہے نیچے گرا کر کہا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کسی ایک سنت کی بھی توہین ذرا سی بھی ہوگی نا، توہین ذرا سی بھی ہوگی، ایمان ختم ہو جائے، طے ہے، بالکل مسئلہ ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک سنت کی ادنا سنت کہو یا اعلیٰ سنت کہو، کچھ بھی کہو، اگر سنت کی توہین ہو گئی ایمان ختم ہے، بالکل یہ طے ہے مسئلہ۔ مثال کے طور پر ٹوپی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص نہیں اوڑھنا ٹوپی، اس سے پوچھو کہ بھی کیوں نہیں اوڑھ رہا، تو اگر اس نے کچھ ایسا لفظ کہہ دیا نا، ارے بھائی کیا ہے یہ تو ملا لوگ اوڑھتے ہیں ٹوپی، اس طرح کی بات، ایمان ختم ہو جائے۔ اس نے حقارت میں کہا جملہ، اس نے جملہ حقارت میں کہا، وہ یوں کہے کہ صاحب ہاں میری غلطی ہے، مجھے اوڑھنی چاہیے، بات ختم، کم سے کم ایمان تو بچے گا۔ ہمیں تو بعض جگہ پر یہاں تک دیکھنے ملا کہ نماز کے اندر بعض لوگ جو ہے نماز ٹوپی نہیں اوڑھ رہے، باہر تو اوڑھ ہی نہیں رہے، اس کے علاوہ کہاں نہیں اوڑھ رہے، نماز کے اندر ٹوپی نہیں اوڑھ رہے۔ بے شمار روایتیں موجود ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا ہی نہیں ایسا، کسی صحابی سے نہیں ہے ثابت یہ چیز، بلکہ یہ جو ٹوپی کے اوپر عمامہ تو ملتا ہے لیکن ٹوپی غائب نہیں ملتی، ایک ایکسٹرا چیز تو ملتی ہے اوپر کی اور ٹوپی، اس کے اوپر عمامہ، لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ صاحب ٹوپی ہے ہی نہیں، بالکل یہ نہیں ملتا ہے۔ بعض جگہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھی ٹوپی نہیں اوڑھ رہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھی ٹوپی نہیں اوڑھ رہے، تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی ہم سے ٹوپی رہ گئی، یہ ہماری غلطی ہے، ہم اسے ٹوپی کو اوڑھیں گے، تب تو ایمان بچ گیا، غلطی ہے بچ گیا۔ اور وہ یوں کہہ دے کہ کیا ہو ٹوپی، ختم ہو گیا، کیا ہو ٹوپی، کیا ہو، یہ تو کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ، کیا منہ، کیا بولتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات والی بات، یعنی ایک ٹوپی کی سنت کے مقابلے ساری کائنات نہیں ہے کچھ، یاد رکھیں آپ، ساری کائنات نہیں ہے کچھ، اور ٹوپی کو اتنا ہلکا سمجھ لے۔ سائنٹیفک تو فائدے ہیں ہی اس کے، وہ تو جیسے ہم دودھ کے لیے بھینس خریدتے ہیں، گوبر تو فری آتا، وہ فائدے ملیں گے، بغیر نیت کرے مل جائیں گے فائدے آپ کو، کہ جس سر پر ٹوپی رہتی ہے تو سر کا جو کینسر اور سر کے بالوں کا جو اڑنا، بہت سارے مرض کے اندر وہ کام آتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے حبیب نے ہمیشہ پہنی ہے، اور صحابہ کرام نے ہمیشہ پہنی ہے، اور یہ تو ایک شعار ہے ہمارا، شعار مطلب ایک خاص پہچان بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہزاروں آدمی کھڑے ہوں غیر مسلم، اور ایک کھڑا کر دو آپ لگا کے ٹوپی، 1000 میں ایک آدمی آرام سے دکھائی دے گا یہ ہے مسلمان، اور چاہے اور بھی مسلمان ہو لیکن معلوم نہیں ہو رہا نا، چاہے اور بھی مسلمان لیکن معلوم نہیں ہو رہا، تو اس کی جو ٹوپی ہے اس کے اسلام کو بتاتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو ٹوپی لگائیں، بلکہ اچھی ٹوپی لگائیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دارالدیوبند کا فتویٰ اس کے پر آیا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پہنچ گیا ہوگا آپ تک۔ جس ٹوپی کو اوڑھ کر کسی اچھی محفل کے اندر آپ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو اس ٹوپی کو اوڑھ کر نماز پڑھنا کراہت ہے، مکروہ ہے نماز۔ جیسا کہ عام طور پر آج کل یہ پلاسٹک والی ٹوپی جو آتی نا اس طرح کی، ان کے لیے آیا مسئلہ، کسی نے ان کے بارے میں پوچھا ہے وہاں سے دینے سے جواب یہ آیا، بھائی اس ٹوپی کو پہن کر کہاں جا رہے ہیں جی، کسی جگہ کہیں رشتہ داری میں جا رہے ہیں اس ٹوپی اوڑھ کر کے، کسی رشتہ داری میں نہیں جا سکتے آپ، کسی اچھی جگہ نہیں بیٹھ سکتے آپ، کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے آپ ایسی، تو اس طرح کی ٹوپی نہیں۔ جہاں اور جگہ ہم کرتے ہیں خرچہ، 999 کا ریچارج میں خرچہ کر لیتے ہیں، ہاں جی، اور بھی جیکٹوں میں خرچے کر لیتے ہیں، فیشن کی چیزوں میں خرچے کر لیتے ہیں، 1 لاکھ کا جو ہے موبائل لے لیتے ہیں، اور ٹوپی دیکھو وہی 5 والے لے 10 اللہ کے بندے 100-200 کی بڑھیا والی ٹوپی لو، یعنی جو جہاں خرچہ کرنے کی چیز ہے وہاں جو ہے خرچے میں ایسا کرتے کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے جتنی تمہاری عظمت دل کے اندر ہوگی وہ زیادہ بڑھیا بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ نہ گھبرائیں، جو ٹوپا اوڑھ رکھا ہے وہ ٹوپی کے ہی حکم میں ہے، جو ٹوپا اوڑھ رکھا ہے وہ جو ٹوپی کے ہی حکم میں ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے۔ کبھی آپ کہیں ٹوپی کی بات چل رہی، ہماری ٹوپی تو ہے ہی نہیں، ٹوپا اوڑھ رکھا، تو ٹوپا ٹوپی ایک ہی چیز ہے، یعنی سر کا ڈھانکنا مراد، سر کا ڈھانکنا مراد ہے۔ تو بات یہ ہے جی وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، تو سننا اور اطاعت کرنا، اور صرف یہی نہیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک کی چیزیں، اور کھانے سے لے کر کے پینے تک کی سنتیں، جو 6 سنتیں ہیں آپ کی،
پانی پینے کی 6 سنتیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. آپ پانی پینے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم بسم اللہ پڑھ لیجئے. بعد میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھ دیجئے. اب 4 بچی ہم انہیں بالغ بچوں کو یاد کراتے ہیں. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس. ایسے بچوں کو یاد ہے ہمارے یہاں اس طرح یاد کراتے یاد ہو جاتی. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بولیے وہ ایک بات ہو جائے گی ابھی یاد. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس. بیٹھ کر مطلب بیٹھ کے پی لو, دیکھ کر مطلب دیکھ کر پی لو, 3 سانس مطلب 3 سانس میں پی لو, اور دایاں ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ سے پی لو. اور 2 تو تمہیں یاد ہیں ہی, شروع کی دعا اور لاسٹ کی دعا. پہلے بسم اللہ بعد الحمدللہ. 6 پوری ہوگی نہیں یاد, ہاتھوں ہاتھ ہو گئی. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی اطاعت کرنی ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ عن قریب اختلاف دیکھے گا بہت زیادہ. ایسے وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, میری ایک سنت کو لازم پکڑنا. ایک سنت کو تلاش کر کے سنت کو لازم پکڑنا ہے. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا ہے. ابو بکر, عثمان و علی, اور ان تمام کی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان سب کی سنتوں کو خاص طور سے اور عام طور سے ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے. تو بہرحال ان کی سنتیں اب زندگی کے اندر داخل کرنی ہے. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ, اس کو تھامے رکھنا اور داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا. یہ ایک مطلب ایک محاورہ ہے ایک, یہ کہ کوئی چیز کو مضبوط پکڑنا ہو تو ایک محاورہ ہے. تو بہرحال اور آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, فرماتے ہیں کہ تم جو غلط باتوں سے بچنا, نئی باتوں سے بچنا. دین کے اندر نئی باتوں سے تم بچنا, اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. دوسری روایت کا حصہ جو رہ گیا تھا, فرماتے ہیں کہ میری امت وہ سب کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا, اور بے شک بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ, 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی. وتفرقت امتی علی 73 انصاف, فرماتے ہیں لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم. کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنمی ہوں گے, الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک کے. قالوا من ہے یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا؟ ناجی نجات پانے والا فرقہ, یہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی, حضور نے فرمایا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جو اس راستے پر لگے گا وہ کامیاب ہوگا, یعنی میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر. جو اس سے 1 انچ بھی ہٹے گا تو پھر معاملہ خراب ہے. اور دنیا میں کتنے فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو 72 ہی. ایک بات بیچ میں آپ سے بتا دوں, 72 عقائد, یہ 72 فرقے جو ہیں یہ عقیدوں کا نام ہے. عقیدوں کا مطلب یہ ہے کہ 72 تو جبھی ہو گئے تھے, بہت پہلے ہو چکے ہیں 72. ان کے عقائد لکھے ہوئے, ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں, اس میں عقائد 72 کے لکھے ہوئے ہیں. اب کوئی نیا فرقہ بنتا ہے تو نیا نام ہی ہوتا ہے, اس کا عقیدہ ان 72 میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑتا ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ 72 کا مطلب یہ ہے رہیں گے تو 72 ہی, لیکن نیا فرقہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ نیا ہی ہوگا, نام سے نیا ہوگا, لیکن یہ ان 72 میں سے کسی نہ کسی عقائد کے ساتھ میں جڑتا ہے, تو ٹوٹل نکلیں گے 72. یہ بہرحال اپنے آپ کو اتباع سنت پر لائیں. اس وقت فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب اور ہمارے لیے خیر کی بات اتباع سنت ہے. اور ہماری جماعت کا تو خلاصہ ہی ہے, ہماری ساری جماعت کا تو خلاصہ ہی ہے, سارے ہمارے دینی جتنے بھی شعبے ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر آ جائے. یہی تو محنت کر رہے ہیں, اور کس چیز کی محنت چل رہی ہے؟ جماعت میں لے جاتے ہیں, آداب کر رہے ہیں, کھانے کے سنتیں آداب کر رہے ہیں, لیٹنے سونے کے, کیا ہے یہ ساری امت کی زندگی نبی کی سنت پر آ جائے, یہی تو مقصد ہے. اس مقصد کے علاوہ تو کچھ ہمارا ہے بھی نہیں. ساری امت کے اندر اللہ کے حبیب کی ایک سنت نافذ ہو جائے. اب اللہ رب العزت کو چونکہ حضور کی ایک سنت سے پیار ہے, تو جس میں وہ سنت لگتی جائے گی اس سے بھی پیار ہوگا. پھر اللہ کے پیاروں کی دنیا بن جائے گی, اللہ رب العزت کے پیاروں کی دنیا بن جائے گی. اور جہاں جہاں گناہ ہوتے ہیں تو نفرت والوں کے ہوتے ہیں, تو اللہ کی نفرت کی نگاہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, اچھائیاں کم ہیں اور برائی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم احفظ الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين وعلماء الإسلام وبيوت المسلمين والمساجد والمدارس والمراكز والمساجد والخانقات والمجاهدين في بلاد الشام من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم